کاش تم دیکھو. اب یہ کاش کیسے بدل سکتا ہے دیکھنے میں؟ جب ہم امیجنیشن سے دیکھیں. اذ وقفوا علی ربہم، جب وہ کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے. اب پہلے کس کے سامنے کھڑے کیے گئے تھے؟ آگ کے. اب کس کے سامنے؟ رب کے. رب کہے گا کیا اب یہ حق نہیں ہے؟ Isn't it reality now؟ تم کہتے تھے نا تم نے اٹھایا ہی نہیں جانا، کچھ نہیں ہوگا، بس یہی ہے دنیا کی. کیا اب یہ ریالٹی نہیں ہے؟ خواب تو نہیں دیکھ رہے نا تم؟ Isn't it reality؟ حق ہے نا یہ؟ اب اپنی آنکھوں سے اس وقت انسان خود ہی پتہ ہی ہوگا یہ، ہاں اب ہم اٹھ کے کھڑے ہو گئے. کہیں گے کیوں نہیں، قسم ہے ہمارے رب کی. اب وہاں پہ قسمیں کھا کے کہہ رہے ہیں ہاں یہ ریالٹی ہے، ہاں واقعی ہمیں اٹھایا گیا ہے. تو تم تو دنیا میں کہتے تھے تمہیں اٹھایا ہی نہیں جائے گا. تم تو دنیا میں کہتے تھے لوگ کس نے دیکھا، کون آ کے بتایا، کس نے، کوئی مار کے آیا آج تک؟ یہاں پہ نا کوئی ٹیچر ٹیسٹ لینے لگتی ہے نا، تو جب آپ سے کوئی سوال پوچھا جانے لگتا ہے تو آپ کہتے ہیں ہاں یہ بس اتنی، ایک تو لوگوں کے چہروں کے اوپر جو ٹینشن ہوتی ہے اور جو ہوائیاں اڑی ہوتی ہیں، کپ کپاہٹ ہوتی ہے کہ ہائے امتحان، ہائے میرے سے سوال کر رہی ہیں، اور وہ جو آتا جاتا ہے وہ بھی بھول جاتا ہے. تو یہ تو ایک ٹیچر ہے. اور کہاں رب کے سامنے کھڑے ہونا، اس کے سامنے کھڑے ہونا ہی اتنی بڑی بات ہے. امیگریشن آفیسر کے سامنے کھڑے ہونے کے سے آپ کانپتے ہیں. یہاں پہ یہ ٹیسٹ نہ ہو جائے اس کی وجہ سے آپ کہیں رجسٹر نہیں کراتے کہ نہیں ہم نے کہیں یعنی اسٹوڈنٹ بننا ہی نہیں کیونکہ ہمیں ٹیسٹ اچھے نہیں لگتے، کوئی ہم سے سوال پوچھے. وہ دن کیسا ہوگا جب رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، وہ سوال کرے گا. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قریب المرگ تھی تو لوگ ان کو تسلیاں دینے کے لیے ان کو یعنی ان کی تعریف کرتے تھے کہ آپ تو ایسی ہیں، ایسی نیک ہیں، ایسی ہیں، ہاں آپ کو کس چیز کی فکر ہے؟ کہنے لگی لوگوں تم میری تعریف کرتے ہو اور میں کہتی ہوں کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے میں اتنی ڈرتی ہوں کہ میں کہتی ہوں کاش کہ میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی. اتنا مجھے ڈر لگتا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے. کاش تم وہ منظر آج دیکھ سکو، ہم اپنے آپ کو کاش امیجن کر سکیں گے ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے. کہے گا چکھو. اب کون کہے گا؟ اللہ تعالیٰ. چکھو اس عذاب کو، اس وجہ سے جو تم کفر کرتے تھے، اس کی وجہ سے جو تم انکار کرتے تھے نا کنٹینیوسلی. تم بس کیا کرتے تھے؟ ہم نے تو نہیں اٹھنا، ہم نے تو نہیں اٹھائے جانا. اس کی وجہ سے چکھو. اور چکھنا کیوں ہوتا ہے؟ جب کوئی چیز آپ کو کسی چیز میں شک ہوتا ہے یہ چینی ہے یا نمک ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ میں ذرا چکھ کے دیکھتی ہوں. آپ اس کو تھوڑا سا اٹھا کے اپنی زبان سے لگاتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے. چکھنے سے آپ کو یقین آ جاتا ہے. اور یہاں پہ سوچیں چکھو عذاب کو. ابھی صرف چکھنا ہی ہوگا کہ اس چکھنے سے ہی انسان کے جسم، روح، دل، دماغ سب ہل کے رہ جائیں گے. امیجن کریں ذرا چکھنے کو. اور عذاب کا چکھنا کیا ہوگا؟ دنیا میں تم نے نہیں مانا نا، تم یہ نہیں مانتے تھے کہ یہاں پہ آنا ہوگا، کوئی حساب کتاب ہوگا، کوئی جزا سزا ہوگی، کوئی عذاب ہوگا. اب چکھ کے دیکھو. یو ڈنٹ بلیو نا. اب بلیو کرنے کے لیے، یقین کرنے کے لیے ذرا چکھو تو صحیح، تمہیں پتا چلے کہ یہ ریالٹی ہے کہ نہیں ہے. تحقیق بڑا نقصان اٹھایا، بڑے گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی ملاقات کو. یعنی وہ کہتے تھے کوئی نہیں قیامت، کوئی نہیں اللہ سے ملاقات کرنی ایک دن، کوئی نہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ایک دن. دنیا میں یعنی انسان ایسے جیے کہ جیسے کوئی آخرت ہے ہی نہیں، کوئی حساب کتاب ہے ہی نہیں. ظاہری بات ہے وہ انسان تو بڑے نقصان میں ہے، اس لیے کیونکہ اس نے تو کوئی تیاری ہی نہیں کی ہوگی. حتیٰ کہ جب ان کے پاس موت آ جائے گی نا یا قیامت آ جائے گی، ساتھ سے ویسے تو مانا قیامت ہے لیکن ہر ایک انسان کی ایک قیامت اس کی موت بھی ہے، کیونکہ وہیں سے اس کی قیامت تو شروع ہو گئی نا. تو وہ جب اچانک سے آ جائے گی، ایک دم اچانک اس کو پکڑ لے گی، تب اس کو یہ احساس ہوگا او میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں. کیونکہ ایک دم جب انسان کی موت آتی ہے اسی وقت اس کو فرشتے نظر آ جائیں گے، اسی وقت اس کو پتہ چل جائے گا نفع اور نقصان کیا تھا، اس کو پتہ چل جائے گا کہ دنیا کی کیا حقیقت تھی. لیکن اس وقت پیچھے سے ڈور کلوز ہو چکا ہے. اب یہاں پہ اس کو سب کچھ آگے کی حقیقت کے ایکچوئل لائف کیا ہے اور غیب کا پردہ تو اٹھ گیا نا. اب سب کچھ ریالٹی سامنے ہے. یہ اچانک جب آ جائے گی، اچانک، چاہے قیامت آئے چاہے اس کی موت آئے.
اب سوچیں کوئی انسان ایسا ہے جس نے مثلاً آپ کے ایگزام ہے، ٹیچر نے آپ کو بہت دن پہلے سے بتایا ہوا تھا کہ ایگزام ہے، فائنل ایگزام ہے، لیکن آپ کو بھول گیا. آپ ایک دن اسکول میں گئے ایز یوزول، کالج میں گئے اور وہاں پہ آگے پتا چلا کہ سب تو ایگزام دینے کے لیے آ جائیں گے. سوچے ایسے اسٹوڈنٹ کی حالت کیا ہوگی. اچانک، اس کی تو کوئی تیاری نہیں تھی، یہ تو دنیا میں سوچتا تھا کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہونا، کوئی ملاقات نہیں، کوئی آخرت نہیں، کچھ نہیں ہے. اگر بغیر تیاری کے اب یہ جب غیب کا پردہ اٹھا، ایک دم پتا چلا کہ اوہ یہ تو سب کچھ وہی ہے جو ہمیں وہ درس میں بتاتے تھے، جو قرآن میں پڑھا جاتا تھا، یہ تو واقعی ریئلٹی ہے. اس وقت سوچے انسان کی کیا حالت ہوگی. کہیں گے ہائے ہماری حسرت، ہم نے جو کمی کی اس کے بارے میں. دنیا میں کیا کیا کمیاں کرتا رہتا ہے انسان، عمل میں کمی، نیک عمل میں کمی، عبادات میں کمی، کہیں نماز پوری نہیں پڑھی ہے، کہیں روزے پورے نہیں ہیں، کہیں زکوٰۃ پوری نہیں ادا کی ہوئی، کہیں کسی کے حقوق میں کمی کی ہوئی ہے. کتنی کمیاں جو انسان کرتا رہتا ہے، یہ ساری کمی رہ گئی ہے نا جو، اب اس کے اوپر حسرت ہو رہی ہے. کیونکہ ایک پکڑا بھی گیا تو اچانک موت بھی آتی ہے، تو انسان کو ایک دم ہر ایک کو بتا کے تھوڑی آتی ہے موت. اچانک موت آ گئی، اب اس نے تیاری بھی نہیں کچھ کی، یا قیامت بھی آئے گی تو اچانک آئے گی. ایک فائن مارننگ لوگ اٹھے ہوں گے، اپنے اپنے کام کر رہے ہوں گے، اچانک سے آئے گی. اتنے لوگ نارمل ہوں گے نا، ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی ان کو پہلے سے وہ ہوگا کہ آج تو لگتا ہے قیامت آنی ہے. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی ان یوزول بات نہیں ہوگی، کوئی ایسی فورکاسٹ نہیں ہوگی کہ آج بڑا کوئی طوفان آنے والا ہے، یا کہیں آج سونامی آنے والا ہے، یا وہ پہلے سے بتانا شروع کر دیتے نا کہ کوئی زلزلے کی ہے، یا کچھ بھی کسی قسم کی بھی کوئی فورکاسٹ نہیں ہوگی. کوئی ایسی بات دنیا میں نہیں ہوگی. بزنس ایز یوزول چل رہا ہوگا. کوئی بازار میں کھڑا ہوا ہے، کوئی اپنے گھر کے کام کر رہا ہے، کوئی ٹی وی چلا کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی آفس میں جاب کر رہا ہے. اب اتنی اچانک آئے گی، اتنی اچانک آئے گی کہ مثلاً کسی نے کوئی اپنی ای میل لکھی ہے نا، ابھی وہ سینڈ کا بٹن ایسے پریس کرنے کے لیے انگلی آگے لے کے جا رہا ہے، اتنی اچانک آئے گی قیامت کے اسی وقت قیامت شروع ہو جائے گی. سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں آرام سے ایسے بزی. آپ دیکھیں وہ سینڈ کے بٹن کی طرف اس انگلی لے کے جا رہا ہے، یعنی اس سے پہلے ابھی کچھ بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی چیخوں کی آواز آ رہی ہو، کہیں آگ لگ گئی ہو، کوئی آسمان پھٹ رہا تھا، کچھ ایسے ہو رہا تھا، کوئی درخت گر رہے تھے، کچھ ایسے. وہ بالکل اپنے اطمینان سے بیٹھا ہوا آفس کے اندر. ایک عورت اپنے بچے کو کھانا کھلا رہی ہے، بالکل اطمینان سے اس نے چمچ کے اندر کھانا ڈالا ہے اور بچے کے منہ کی طرف لے کے جا رہی ہے، آرام آرام سے پیار سے بول رہی ہے. بچے کے منہ میں کھانا جانا تھا، چمچ قریب تھا کہ اچانک قیامت آ گئی. ایک انسان نے نوالا منہ میں ڈالا ہوا ہے، ابھی چبا لیا، ابھی سوالو کرنے لگا ہے، ایک دم اچانک قیامت شروع ہو گئی. ایسے آئے گی قیامت، اتنی اچانک ہوگی. اب تمہیں یاد آیا کہ میں نے کمی کی، اب کی یاد آنے کا کیا فائدہ. ہوں گے اپنے بوجھ علی ظہورہم، اپنی پیٹھوں پر. اب چلو پھر سے وہاں حشر کے میدان کا منظر دکھایا جا رہا ہے کہ کیا اس وقت ہو رہا ہوگا. اپنے بوجھ، کون سے بوجھ؟ یہ گناہوں کے بوجھ، یہ ہیوی لوڈ ہوں گے جو اپنی کمر پہ اٹھانے پڑیں گے. سوچیں جہاں پہ کوئی آپ کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہوگا، وہاں پہ. یہاں پہ دنیا میں تو دیکھیں ہم گروسری لے کر آتے ہیں نا، تو بچوں کو کہتے ہیں ایک تھیلا تم پکڑ لو، چھوٹے کو بھی پکڑا دیتے ہیں، بڑے کو بھی پکڑا دیتے ہیں، یا نہیں تو کسی کی ہیلپ مانگ لیتے ہیں. کوئی بھاری زیادہ ہی بوجھ ہو، کوئی فرنیچر اٹھانا ہو تو تب بھی کسی کی ہیلپ مانگتے ہیں، کہ ہم سے اکیلے نہیں اٹھایا جاتا. اس دن گناہوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے کوئی ہیلپ نہیں ہوگی، اپنا بوجھ اپنی پیٹھ پہ خود اٹھانا ہوگا. کسی کو بلائیں گے بھی تو کوئی سنے گا نہیں. آپ سوچیں دنیا میں ہم اپنا بچہ بھی اٹھاتے ہیں نا تو تھک جاتے ہیں تو تھوڑی دیر بچے کو رکھ دیتے ہیں، چاہے وہ رو ہی رہا ہو، کہیں اب روتے رہو، میرے سے نہیں اب اتنی دیر اٹھایا جاتا. وہاں پہ بوجھ رکھ نہیں سکیں گے. اٹھا ہی رہنا ہے تمہیں اپنا بوجھ، یہ تمہارا بوجھ ہے. یہاں پہ ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ کوئی فلانے کی وجہ سے میں نے یہ کر دیا، فلاں نے مجھے یہ کہا تو میں نے یہ کیا. وہ فلاں جو ہے نا اس دن ملے گا بھی نہیں کہ آپ کا بوجھ اٹھائے، جس کی وجہ سے آپ نے کوئی گناہ کیا تھا. اور یہ ایک دو دن نہیں اٹھانا ہوگا، 50,000 سال وہاں پہ کھڑے رہنا. دنیا میں ہم ان بوجھوں کو کیوں نہیں ہلکا کر لیتے کہ یہاں پہ توبہ کریں، یہاں پہ استغفار کریں، یہاں پہ نیکیاں کریں، ان بوجھوں کو ہلکا کریں کہ وہاں نہ اٹھانا پڑے. ہم ٹریول کرنے لگتے ہیں تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہائے
زیادہ سامان نہ لے کر آؤں جاؤں، حالانکہ ٹرالی پہ رکھا ہوتا ہے، یہاں اتنا بوجھ ہو جائے گا، اتنا سامان کیسے میں لے کر جاؤں، وہاں پہ ایسا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن کیا ہوگا انسان کے بوجھوں کے اوپر، کہ انسان جو اپنا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوگا جب اپنی قبر سے نکلے گا تو اس کا نیک عمل حسین صورت میں اور بہت اچھی خوشبو میں اس کا استقبال کرے گا۔ نیک عمل کی بھی نہ کوئی شیپ ہوگی، اور اس سے کہے گا کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ وہ کہے گا نہیں، کہے گا تمہاری لیکن خوشبو بہت اچھی ہے اور تمہاری صورت کتنی حسین ہے۔ وہ کہے گا تم بھی دنیا میں اسی طرح تھے، میں تمہارا نیک عمل ہوں، میں دنیا میں بہت عرصے تم پر سوار رہا، آج کے دن تم مجھ پہ سواری کرو۔ اور یہ آیت پڑھے گا سورہ مریم کی 85 نمبر آیت، کہ جس دن ہم متقین کو رحمان کی طرف بطور وفد جمع کریں گے، اور جو بدبخت ہوگا، جو کافر ہوگا، اس کا عمل اتنی بری صورت میں اور بدبو کے ساتھ، کیونکہ ایسے ہی تھے نا عمل، اس کا استقبال کرے گا جب وہ قبر سے اٹھے گا، اس سے کہے گا تو دنیا میں اسی طرح تھا، میں تیرا برا عمل ہوں، تو بھی دنیا میں ایسے ہی تھا نا، کہ بری صورت میں بدبو والا۔ دنیا میں تو اب حسین چہرے نظر آتے ہیں، اصل میں اندر سے کیا ہے وہ یہی حال ہے۔ تو دنیا میں بہت عرصہ تو مجھ پہ سوار رہا، آج میں تجھ پہ سواری کروں گا۔ پھر یہ آیت پڑھے گا کہ وہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے، سنو وہ کیسا برا بوجھ ہے جو وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے، یہ خبردار سنو کتنا برا ہے جو وہ بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اب دیکھیں لوگوں کو بھی نظر آ رہا ہے کہ اس نے دیکھو کتنا بوجھ اٹھایا ہوا۔ پہلے دنیا میں لوگوں کے سامنے ہم اچھے بنے پھرتے ہیں، اس دن جب اتنے اتنے بوجھ اٹھائے ہوں گے تو لوگوں کو تو نظر آئے گا نا کہ کیا کیا بوجھ تھے اس کے، دیکھو کتنے گندے بوجھ اس نے اٹھائے ہیں۔ ایک تو یہ بھی پتا چلے گا، یہ تو گاربیج ہوگا نا، گندگی ہوگی، بدبو ہوگی اس کے اندر، اتنی گندی اس کی شکل ہوگی، اور وہ اوپر سواری کیے وہ ہوگا، گندے اعمال جو ہوں گے ایک صورت میں ہوں گے۔ اب سوچیں لوگ دیکھ رہے ہیں، انہی لوگوں سے ہم شرماتے تھے نا دنیا میں، انہی لوگوں سے اپنے برے اعمال چھپاتے تھے کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ میں یہ کرتی ہوں، یہی آج اوپر اس کے سواری کر رہے ہوں گے۔ اور بعض لوگ اپنے بوجھوں کے ساتھ اوروں کے بھی بوجھ اٹھائے ہوں گے۔ یہ کیسے؟ اس لیے کہ دنیا میں دوسروں کو برائی کی طرف بلایا کرتے تھے، دنیا میں لوگوں کو برے راستے پہ لگا دیتے تھے، دنیا میں لوگوں کے سامنے ایسے عمل کرتے تھے کہ لوگ ان کو دیکھ کے ان کو فالو کرنا شروع ہو جاتے تھے، لوگ بھی وہی کرنا شروع کر دیتے تھے، دیکھا دیکھی ان کی۔ تو آج دیکھو دوسروں کا بھی بوجھ انہوں نے اٹھایا۔